زمین پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ان کی اولاد سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ دونوں کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے جن کی کہانی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی جبکہ قابیل نے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک المیہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنے بیٹے حابیل کی جدائی کا غم تھا، مگر اللہ کی رحمت نے انہیں ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ عربی میں شیس کا مطلب اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ بیٹا ان کے لیے تسکین کا باعث بنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی تو اللہ پاک نے انہیں شیس جیسے نیک بیٹے سے نوازا۔ شیس علیہ السلام بچپن سے ہی نرم دل، سمجھدار اور عبادت گزار تھے۔ وہ اپنے والد کی طرح زمین پر اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وحی اور علم سکھایا، جسے حضرت شیس علیہ السلام نے دل جمی سے سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب شیس عطا کی جو انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ان کا کام انسانوں کو توحید، عدل اور اخلاق کی تعلیمات دینا تھا۔ اس وقت دنیا میں لوگ پھیل چکے تھے، مگر بہت سے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو چکے تھے۔ شیس نے ان لوگوں کو سمجھایا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیکی کرو، ظلم مت کرو اور آخرت پر یقین رکھو۔ ان کی باتوں میں تاثیر تھی اور ہزاروں لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم نجوم، طب اور کاشتکاری جیسے علوم سکھائے۔ انہوں نے لوگوں کو کھیتی باڑی، بیماریوں کا علاج اور ستاروں کے ذریعے وقت کا حساب سکھایا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں پر ایک مدرسہ بنایا جہاں سے دور دور سے طالب علم آتے تھے۔ ان کے بیٹے انوش کو بھی انہوں نے علم سکھایا جو بعد میں ان کے جانشین بنے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ان کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے لگے۔ وہ بت پرستی، شراب نوشی، فسق و فجور اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن حضرت شیس نے ان سے کہا، تمہارا انجام حابیل اور قابیل جیسا ہوگا اگر تم راہ راست پر نہ آئے تو۔ مگر کچھ لوگ ہنس پڑے اور کہنے لگے، ہم تو صرف دنیا کی زندگی جیتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر صبر کیا اور اپنے ساتھیوں کو ہمت دی۔ روایت ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھوں کئی معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک بار قحط سالی کا ٹائم تھا تو ان کی دعا سے بارش ہوئی، بیماروں کو ان کے ہاتھ لگانے سے شفا ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بڑے پتھر کو انہوں نے حکم دیا، پھٹ جا، تو اس میں سے چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ معجزات دیکھ کر بہت سے لوگ حضرت شیس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی، ہمیشہ حق بات کہنا چاہے تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی قبر مبارک کوہ ابو قبیس پر بنائی گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات نے آنے والے انبیاء کی راہ ہموار کی، حتیٰ کہ حضرت ادریس علیہ السلام تک ان کا علم پہنچا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور تقویٰ ہی انسان کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، خواہ حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں۔